अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, कुदरत का ये खेल है, कुदरत इमरान खान पे मेहरबान है और मेहरबान भी ऐसे हवालों से है कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ या खुद इमरान खान के साथ, वो चंद ही घंटों के अंदर फ्लॉप हो जाता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो लोग जा रहे हैं तहरीक इंसाफ छोड़ के, उनका क्या होगा? किस कदर काबिल रहम है वो लोग, और क्या वो वापस तमाम लोग इकट्ठे होंगे, कोई नई पार्टी बनाएंगे? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। इमरान खान ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान किया, एक दो टोक पैगाम दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और खदीजा शाह, ये खातून जो तहरीक इंसाफ के साथ इनकी एक एक्टिविस्ट बन गई थी, इनके हवाले से कुछ जो इंकशाफात हुए हैं, जो डिटेल सामने आई हैं, वो बहुत शॉकिंग है। मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा हैरान कुन लीड का एक खेल है। इसमें जो लाहौर से मुझे कुछ चीज़ें बताई गई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के एक रद्द-ए-अमल की। जैसे वो लाहौर पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल दिया है। अच्छा, इस सब में अहम जो है वो चीज़ ये है कि जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उनके बंदे टूट रहे हैं, उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, और जो लोग बंदा बाहर आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो घर चला जाता है। हुकूमत ने कोई ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया है कि इसमें ज़मानत उसको मिलती है जो आपको ऐलान करने की जो है वो श्योरिटी देते हैं। और ये सिलसिला शुरू हुआ फवाद चौधरी से और अब तक ये चल रहा है, और ये आगे चलेगा। अभी मजीद एक हफ्ता कम अज कम ये सिलसिला चलेगा, और उसके बाद कोई पिक्चर क्लियर होगी कि इसका क्या इम्पेक्ट आता है। जैसे बहुत सारे हरबे और इस्तेमाल हुए, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन हुआ, उनमें से एक हरबा ये भी है। लेकिन इस सब में सबसे अहम चीज़ ये है कि इस हरबे को इमरान खान रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसको रिस्पॉन्ड किया आज कि क्या हो रहा है। उन्होंने एक तो ये कहा जी कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया अजूबा मुतारफ करवाया गया है। तो मैं इस पर भी हैरान हूँ कि इस मुल्क से इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ गायब हो गई हैं। ये एक उन्होंने बात की, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि PTI के कारकुनों और जो हामी हैं उनको जमानतें मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, और जमानत के बावजूद गिरफ्तारी, और अब हम पूरी तरह जंगल के कानून की जद में। उन्होंने कहा कि अब जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल ही असल दस्तूर है। इस लाकानूनियत की राह में वाहिद रुकावट हमारी अदलिया है। अदालती अहकामात और आइन को भी निहायत बेरहमी और ढिठाई से रौंदा जा रहा है। पुलिस के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने का सिलसिला जारी है। हमारे कायदीन को तहरीक छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इंसानी हकूक का खून सरेआम किया जा रहा है। मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को डराने धमकाने का सिलसिला भी जारी है। शदीद गर्म मौसम में गिरफ्तार कारकुन तंगो तारीख कोठरियों में ठोंस दिए गए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मजीद भी कहा, हमारे कारकुनान को दौरान हिरासत बदतरीन तशद्दुद का सामना है। इस यजीदियत के सामने सिर नगू होने का मतलब बहैसियत कौम हमारी मौत है। मैं अपने आखिरी दम तक इस यजीदियत के खिलाफ मज़ाहमत करता रहूंगा। इमरान खान ने नाजरीन दो टोक एक दफ़ा फिर एक स्टैंड लिया है, और वो खड़े हुए हैं कि मैं इस यजीदियत का मुकाबला करता रहूंगा। रात को स्पेस के अंदर भी उन्होंने ये कहा कि मर जाना चाहिए। अगर आपको गुलामी और मौत के दरमियान कोई एक रास्ता चूज करना हो तो आप मौत को प्रेफर करें। इमरान खान तो इस वक्त एक पीक के ऊपर है, वो इस पूरे प्रोसेस से बिल्कुल भी इफेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस तरह से उनकी पार्टी के ऊपर क्रैक डाउन हो रहा है, जाहिर है वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो कारकुनों की हमदर्दी के लिए आवाज जरूर बुलंद कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो इसलिए आवाज बुलंद कर रहे हैं कि ये लोग ना जाएं छोड़ के, या वो ये समझते हो कि इनके छोड़कर जाने से कोई पार्टी को बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आप हैरान होंगे ये बात भी जान करके, जो जो लोग छोड़ रहे हैं, चाहे उनका जो भी स्टेटस है, जो भी लेवल है, अगर वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है तो उनकी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया नहीं चलाता। लेकिन कोई भी बंदा छोड़ने की जब बात करता है, जो या ऐलान करता है, तो उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है। और ये जो सिलसिला है ये अभी शुरू हुआ है रिसेंटली। इमरान खान की आप तकरीर नहीं सुन सकते, उसके ट्वीट्स के ऊपर भी कोई खबर बन जाए तो बन जाए, टिकर्स बन जाए तो बन जाए, लेकिन आप उनको लाइव नहीं सुन सकते। लेकिन उनकी पार्टी का कोई भी बंदा अगर इमरान खान को छोड़ने की बात करता है तो वो आपको सुनाई देगा। इमरान खान इसके खिलाफ डटे हुए, वो इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे। हाँ, जो लोग छोड़ रहे हैं उसके ऊपर जाहिर है वो फसुर्दा हुए। अभी जरा ये बता रहे हैं कि शीरी मजारी के ऊपर भी वो काफ़ी परेशान हुए, चूँकि शीरी मजारी उनको बहुत सारी चीज़ें लिख के देती थी, उनके ट्विटर हैंडल को भी
شیریں مزاری مینیج کرتی تھی، اور بہت ساری جو امپورٹنٹ جو ایشوز ہیں سیکیورٹی کے ریلیونٹ، اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں ان میں جو ڈیبیٹس ہوتی تھی ان چیزوں کو لے کر اس میں ان کا بہت معنی خیز انپٹ ہوتا تھا، اور اس کو بہت ویٹیج دیا جاتا تھا تحریک انصاف کے اندر. تو اس پرسپیکٹو میں تو آپ دیکھیں تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا تحریک انصاف کے لیے ایک ڈینٹ تو ہے شیریں مزاری. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ پولیٹیکل وہ ایک کوئی پولیٹیکل ورکر تھی، تو پولیٹیکل ورکر وہ اس حد تک ضرور تھی کہ وہ بڑا ایک بڑی ہارڈ لائنر تھی. تو اس سے اب یہ ایک چیز میسج یہ گیا کہ جو ہارڈ لائنر ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں. لیکن عمران خان اس کو لے کر بالکل بھی سیریس نہیں ہے کہ جو چھوڑ رہا ہے تو وہ چلا جائے. انہوں نے کہا جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پارٹی کو، میں اگر جو لوگ جا رہے ہیں تو وہ جائیں اور ہم نئے بندے کھڑے کر دیں گے. عمران خان تو اس کے اوپر ڈٹے ہوئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کھڑا رہوں گا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ آخری امید ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں، میں نے مختلف جگہوں سے چیزوں کو گیدر کرنے کی کوشش کی ہے، کیا کہ یہ تمام لوگ کسی ایک جگہ جائیں گے؟ آخر ان کو کہیں نہ کہیں لے کر تو جانا ہے. جس رفتار کے ساتھ یہ پارٹی کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، آخر ان لوگوں نے کہیں تو جانا ہے. تو کیا یہ کوئی نئی پارٹی بنائیں گے؟ کیا یہ آپس میں بیٹھ کر کوئی گروپ کریں گے؟ تو جو میرا تحریک انصاف کو جہاں تک میں نے رپورٹ کیا سمجھا ہے، تو بہت سارے ان میں سے ایسے لوگ ہیں جن کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی. مثلا فیاض الحسن چوہان اور عامر کیانی جو گئے، یہ ان کا اپنا ایک کتے کا ویر ہے، یہ آپس میں کبھی بھی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اسی طرح جو ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کوئی پارٹی کی بات کر رہے ہیں لاہور کے اندر، انہوں نے اپنا آفس بھی کھول لیا ہے، فواد چودھری صاحب کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، یہ ایک گروپ ہے. جہانگیر خان ترین ایک الگ گروپ ہے، اور شاہ محمود قریشی ابھی ان کی بھی بات ہو رہی ہے. کچھ ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ آج وہ پریس کانفرنس کر لیں گے، لیکن اب ان کے حوالے سے جو خبر پتہ چلی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان شاید نائل ہو جائیں، تو اس کے بعد جو تحریک انصاف کی قیادت ہوگی تو شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی سختیاں اگر وہ برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو عمران خان کے اوپر اگر کانٹا لگ گیا وہ نائل ہو جائیں گے، تو پھر اس صورت میں ان کو تحریک انصاف کی قیادت مل سکتی ہے. تو ان کا جو اس وقت ایک ڈائلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر عمران خان بھی کل اگر نائل ہو جائیں گے تو پھر تحریک انصاف کی قیادت کوئی دوسرا بندہ لے لے گا جو ان کے بعد کا ہوگا. تو وہ اس وقت اس مخمسے کا شکار ہے، وہ اس وقت اس لیے پھنسے ہوئے یا وہ رکے ہوئے، وہ کوئی بات کلیئر کٹ کرنے میں یا فیصلہ لینے میں ناکام ہے. آج بہت کنفرم سورسز یہ اطلاعات دے رہے تھے کہ جیسے ہی وہ رہا ہوں گے وہ ایک پریس کانفرنس کریں گے، لیکن آخری وقت میں بات بنی نہیں ہے. اس طرح یہ دونوں بھی ایک دو اپوزٹ گروپ ہیں. اب یہ ہوگا کیا، یہ جائیں گے کدھر، ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی جماعت بنائیں گے یا یہ کسی پارٹی میں جائیں گے، ایک ساتھ جائیں گے، اس کے اوپر ابھی تک کوئی کنسنسس نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے حکومت ان کو نکال رہی ہے، جو ان کو نکال رہے ہیں انہوں نے کوئی ان کا متبادل کوئی نہ کوئی پلان تو سوچا ہوگا، کہیں نہ کہیں ان کو تو کوئی آسرا تسلی تو دی ہوگی. بہرحال مختصر کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتا کیا پاکستان کے اندر. آپ یہ دیکھیں، مجھے بڑا ترس آ رہا ہے ان کارکنوں کے اوپر جو اس وقت اندر ہیں، جن کو وکیل بھی میسر نہیں ہے، جن کی مائیں بہنیں پریشان ہیں، جن کے گھر والے پریشان ہیں، جن کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کارکن کہاں ہیں. اس لیے مجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے. اب یہ خدیجہ شاہ ایک لڑکی ہے، یہ ایلیٹ ہے، یہ کسی بھی جماعت کے اندر ہو یہ ایلیٹ ہے، اس کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں. اس کی جو لیٹسٹ اور زبردست ایگزامپل ہے نا وہ یہ خدیجہ شاہ کیس ہے. میں ان کو اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا، ٹویٹر کی حد تک یا کوئی چیزیں سامنے آ جاتی تھی تو یہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے، اور وہ بھی ہماری ایک کولیگ ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ بڑی مشہور فیشن ڈیزائنر ہے اور تحریک انصاف کی جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہے. اچھا، یہ جو کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر اٹیک ہوا ان لوگوں میں یہ بھی نامزد ہوگی. جب یہ نامزد ہوئی تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایک سابق آرمی چیف تھے ان کی پوتی ہیں آصف نواز جنجوعہ کی، اور تحریک انصاف کے ساتھ ہی ابھی ہیں سلمان شاہ صاحب، ان کی بیٹی ہیں یہ. اور ان کے آپ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ کارکنوں کو جو ہے وہ اشتعال دلا کر آپ لے جائیں ایسی جگہوں کے اوپر، پھر ظاہر ہے ایک ہجوم ہوتا ہے، وہ مشتعل ہو جاتا ہے، پھر وہ توڑ پھوڑ شروع کرتا ہے، اور جو اس طرح کے ان کے ہینڈلرز ہوتے ہیں یہ چھپ جاتے ہیں. یہ موصوف جو ہے وہ وہاں سے چھپ گئی ہیں صاحبہ، اور انہوں نے پھر پولیس نے جب پتہ چلا، جو فنسنگ ہوئی، جب فوٹیجز آئیں تو پتہ چلا جی کہ یہ بھی ہیں اس کا حصہ ہیں. تو ان کے جو ایک خاوند ہیں ان کو بھی اٹھا لیا، ان کے والد صاحب کو اٹھا لیا، اور یہ چھپ کر کہیں چلی گئی ایک اپارٹمنٹ میں. اور وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کا ایک اپارٹمنٹ تھا،
وہاں سے یہ ان کے خاوند نے جب ان کو پولیس کو بتایا کہ وہ وہاں ہو سکتی ہیں، پولیس وہاں پہنچی تو یہ کہیں اور چلی گئی ہوئی تھی. اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو خواجہ طارق رحیم ہے ان کے گھر سے یہ ان کے والد صاحب اور ان کے سسر جو ہے وہ برآمد ہوئے. پھر انہوں نے ان کی والدہ سے کانٹیکٹ کیا اور یہاں سے ان کا بالکل ایک سلسلہ جو ہے وہ چلا اور یہ پکڑی گئی. اچھا، آپ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ خدیجہ شاہ کو بچانے کے لیے شہباز شریف کی سفارش کو مسترد کیا گیا. شہباز شریف نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ بچ جائے. یہ ٹی وی کے اوپر آ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا دل دکھا ہے، لیکن اندر سے منافقت یہ دیکھیں کہ جہاں ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے ٹکرانے لگے اس کا، تو انہوں نے اس کے لیے سفارشیں شروع کر دی. پورے پرائم منسٹر آفس کو یوز کیا گیا اس خاتون کو بچانے کے لیے. صرف اس شہباز شریف نے نہیں، کچھ سابق فوجی افسران نے پورا زور لگایا کہ یہ خاتون بچ جائے. لیکن اس وقت جو ایک ریڈ لائن کھینچی ہوئی ہے، اداروں نے ایک موقف اپنایا ہوا ہے کہ نہیں، کم وقت میں جو بھی لوگ اس کی زد میں آتے ہیں ان کے اوپر اب یہ چلے گا، چاہے وہ ادارے کے اندر سے، چاہے وہ ادارے کے باہر سے، چاہے ان کے وہ رشتہ دار ہیں. پورا زور لگایا گیا. کچھ آرمی افسران کی مدد بھی حاصل کی گئی. ایون جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے نجم سیٹھی، انہوں نے شہباز شریف سے خود ملاقات کی ان کے لیے کہ ان کے لیے کوئی ریلیف، کوئی نقطہ پیدا کر دیں، ہم ان کو باہر بھیج دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اب باہر نہیں جائیں گی. تو یہ ایک لیٹسٹ ایگزامپل ہے. یہ سبق ہے ان کارکنوں کے لیے کہ جو اس طرح کے لوگوں کے اوپر کے بہکاوے میں آ کر اشتعال انگیزی تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی وکیل بھی نہیں ملتا. لٹرلی کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی وکیل نہیں ہے، جن کا عمران خان کو نام بھی نہیں پتا ہوگا. ظاہر ہے 10,000 کارکن اگر اٹھائے ہوئے تو 10,000 کے 10,000 کو تو عمران خان نہیں جانتا ہوگا، نہ وہ ان کا نام لے سکتا ہے، نہ ان کو وہ وکیل کر کے دے سکتا ہے. اب لوگ ایک پورے کا پورا ایک جکڑ چلا ہوا ہے، لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. لیکن آئی ایم فیلنگ سوری فار دوز کہ جن کے فیملی والے پریشان ہیں. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی ہمیں کیا پتا کون کہاں رکھا ہوا ہے، کون کس حال میں ہے. ظاہر ہے اب جو اٹھائے جائیں گے، اٹھائے گئے ہوئے، ان کا ٹرائل ہوگا اور بڑا سخت ٹرائل ہوگا. اور کیا ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ جو ایلیٹ ہے جس کے لیے سب سیاسی جو تضادات تھے وہ ایک طرف ہو گئے، اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے پورا پرائم منسٹر آفس یوز ہوا. لیکن اب ظاہر ہے شہباز شریف نے کہا جی میرے یہاں پر جلتے ہیں، ان کی بھی سفارش کو مسترد کر دیا گیا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.